آج میں جو آپ سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہمیں لگتا ہے کہ شاید سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی امید باقی نہیں رہی، اور بس وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میں یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بھی اسی دور سے گزری، ذہنی پریشانی، روحانی بے سکونی، دعائیں جن کا جواب نہیں آتا تھا، اور ایک خالی پن، جیسے دل کے اندر کوئی خلا ہو۔ اور تب میری زندگی میں داخل ہوئی آیت کریمہ اور سورہ بقرہ، اور دوستو سچ کہوں میری پوری دنیا ہی بدل گئی۔ پہلا حصہ، میری زندگی کا اندھیرا دور کیسے ہوا۔ پہلے میں ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی تھی، کبھی رزق کی تنگی، کبھی لوگوں کا رویہ، کبھی اپنی بے بسی۔ نمازیں پڑھتی تھی مگر دل سے نہیں، قرآن تو الماری میں رکھا تھا مگر آنکھوں نے برسوں سے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک دن ایک بہن نے مجھے بس اتنا کہا کہ سورہ بقرہ روزانہ سننا شروع کر دو، اور آیت کریمہ کو اپنی دن میں کئی بار پڑھا کرو۔ میں نے اس دن دل میں طے کر لیا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ اسی دن سے میں نے سورہ بقرہ کو سننا شروع کیا، اور آیت کریمہ مطلب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اپنا ورد بنا لیا۔ دوسرا حصہ، آیت کریمہ کا اثر میری روح پر کیسے ہوا۔ دوستو یہ آیت کوئی عام دعا نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیرے سمندر میں مچھلی کے پیٹ سے پکارے، اور اللہ نے اسی لمحے ان کی پکار سن لی۔ اور جب بھی ان دعاؤں کو میں پڑھتی، جب بھی میں یہ دعا پڑھتی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، جیسے میرا دل ہلکا ہو رہا ہو، جیسے میرا رب مجھے کہہ رہا ہو تو مان گئی کہ تو غلطی پر تھی، اب میں تیرے لیے کافی ہوں۔ میں نے اس آیت کو اپنا سہارا بنایا، گھر کے کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، ہر لمحہ اس آیت کو دل سے دہرایا۔ تیسرا حصہ، سورۃ البقرہ کی طاقت۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ میں نے یوٹیوب پر سورہ بقرہ کی تلاوت کو ڈھونڈا اور رات کو سونے سے پہلے اسے سننا شروع کیا۔ پہلی ہی رات میرے دل کو سکون ملا، ایسا سکون جو برسوں سے غائب تھا۔ پھر میں نے طے کر لیا کہ روزانہ سورۃ البقرہ سننی ہے، کم از کم ایک رکوع خود سے پڑھنا ہے، اور اس کے اندر جو دعائیں انہیں یاد کرنا ہے۔ جب آپ روزانہ سورہ بقرہ سے جڑتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل کے اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ چوتھا حصہ کہ کیسے سب کچھ بدلنے لگا۔ دوستو جیسے جیسے میں آیت کریمہ اور سورہ بقرہ سے جڑتی گئی، میری زندگی میں کے بگڑے ہوئے کام سارے سنورتے گئے، رشتوں میں جو تلخی تھی وہ ختم ہونے لگی، رزق میں جو برکت نہیں تھی اس میں اضافہ ہونے لگا، دل کی بے چینی سجدوں میں سکون میں بدل گئی۔ ایک وقت تھا کہ جب میں دوسروں سے شکوہ کرتی رہتی تھی کہ اب میں اپنے رب سے راز و نیاز کرتی ہوں۔ پانچواں حصہ کیا تھا کہ آپ کے لیے میرا پیغام، اگر آپ میری طرح کسی بے سکونی کا شکار ہیں، اگر آپ زندگی سے تھک چکے ہیں، تو بس ایک کام کریں، آج ہی سورہ بقرہ سے دوستی کر لیں اور آیت کریمہ کو دن میں 100 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ سے گر گرا کر مانگیں، اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں۔ یقین کریں دوستو آپ کی دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ چھٹا حصہ کیا ہے کہ آیت کریمہ کے چند فوائد میں بیان کرتی ہوں کہ دل کی بے چینی دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کا ذریعہ ہے، روحانی سکون ملتا ہے، مشکل وقت میں امید کی روشنی بن جاتی ہے۔ ساتواں حصہ کیا ہے کہ سورۃ بقرہ سے 3 تبدیلیاں میری زندگی میں آئیں۔ نمبر 1، برکت، گھر میں برکت، رزق میں برکت، وقت میں برکت۔ نمبر 2، روحانی طاقت، اب میں دعا کرتے ہوئے کانپتی ہوں کہ دل سے روتی ہوں، قرآن سے تعلق بنا۔ اگر آپ کو میری باتوں نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو آج ہی اپنے موبائل میں سورہ بقرہ سیو کریں، آیت کریمہ کو لکھ کر اپنے بیڈ کے پاس رکھیں اور اللہ سے تعلق جوڑیں، کیونکہ یہ سچ ہے، جس کے پاس اللہ ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔